جب ریاست پاکستان اس چیز کو اون کر رہی ہے کہ بھائی محمد آخری نبی، محمد آخری رسول، اسے حق کہہ رہی ہے، تو پھر یہ چیلنج ریاست پاکستان کو بھی ہے کہ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرے. ٹھیک ہے جی. ریاست پاکستان نے کس بنیاد پر قانون کے اندر یہ چیز شامل کی، یہ حلف شامل کیا کہ محمد آخری نبی آخری رسول ہے، یہ آپ نے حلف دینا ہے. آپ اسے پھر اس سے تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ پیدائشی مسلمان ہیں تو. جی اگر آپ نے پہلے مسلمان اسلام لکھوایا، آپ مذہب چینج نہیں کر سکتے. کس بنیاد پر؟ ان ملاٹوں کی بنیاد پر. ملاٹوں نے کہا جی یہ دیکھو دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، تو اس بنیاد پر جناب قانون بنا ڈالا. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. تو اب ریاست پاکستان کے اوپر یہ لازم ہے، وہ لوگ، وہ شخصیات، وہ کرتا دھرتا جو ہیں اس ملک کے، ان کے اوپر یہ لازم ہے یا تو وہ جو حق ہے اس کی طرف رجوع کریں، جو حق ہے حق سے رجوع کریں اور اپنی غلطی کا ازالہ کریں. ورنہ اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں احمد عیسیٰ کذاب ہے، احمد عیسیٰ جھوٹا ہے، ہم سچے ہیں، ہم نہیں کریں گے، تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جتنے ملاٹے ہیں، جتنے ہر مذہب کے، ہر فرقے کے، ہر گروہ کے، سب کو جمع کریں اور ان کو احمد عیسیٰ کے سامنے لا کر بٹھائیں. ٹھیک ہے جی. جی احمد عیسیٰ کے سامنے لا کر بٹھائیں. ہاں احمد عیسیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ ریاست پاکستان جہاں کہے احمد عیسیٰ آنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں کہیں احمد عیسیٰ آنے کو تیار ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر کوئی ملاٹا یا جتنے بھی ہیں سب کے سب مل کر احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر دیں تو جو سزا، جس سزا کا تعین ریاست پاکستان یا یہ لوگ کیے ہوئے ہیں، میں وہ بھگتنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی. باقی ابھی باتیں بعد میں کی جائیں کہ جو میرے اوپر انہوں نے کیسز کیے ہوئے ہیں، وہ جو تم نے کیسز کیے ہوئے ہیں 295C اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. اگر تم حق پر ہو، سچے ہو، تو آؤ میدان میں آؤ نا. جی میدان میں آؤ، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو. احمد عیسیٰ پھانسی پر جھولنے کو تیار ہے، آ جاؤ. چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ. 8 نومبر کو کیا تھا یہی چیلنج، ابھی تک کسی کی جرت تو نہیں ہوئی. اس وقت 8 نومبر کو بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا، 8 نومبر کو بھی کہا تھا، 11 کو بھی کہا تھا، 13 نومبر کو کہا تھا ریاست پاکستان کو نہ صرف چیلنج کہا تھا کہ جان لو اگر تمہاری روش یہی رہتی ہے تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے بطور ریاست، بطور ملک. یہ ملک ذلیل و رسوا ہو جائے گا. کہا تھا آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دو. تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ جی آ رہی نہیں سمجھ؟ یہ کب سٹارٹ ہوا؟ کیا اس سے پہلے سٹارٹ ہوا؟ پہلے ہوا. تو لہٰذا یہ چیلنج ریاست پاکستان کو بھی ہے. آئیں اگر یہ سچے ہیں، اگر حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان مجھے غلط ثابت کرتی ہے، مجھے کذاب ثابت کرتی ہے، سارے ہر فرقے، ہر گروہ کے ملاٹے جمع کر لے، ہر طرح کے جمع کر لے، مجھے کذاب ثابت، مجھے غلط ثابت کرتے ہیں، تو جس سزا کا تم لوگوں نے تعین کیا ہوا ہے، جو تمہارا قانون جو سزا تجویز کرتا ہے، میں وہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں. ورنہ جان لو اسی سزا کے مستحق تم لوگ خود ہو، اور یہ سزا تم نے چونکہ خود تجویز کی ہوئی ہے، گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا، تو ظاہری بات ہے جو گستاخ رسول ہے، سزا تم نے خود تجویز کیا، سزا تو پھر ملنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. جب احمد عیسیٰ رسول اللہ ہے، رسول ہے، دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی، کذاب ثابت نہیں کر سکتی، کوئی میدان میں نہیں اتر سکتی، تو پھر تم کس کی گستاخی کر رہے ہو؟ گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو، جی کیسز کر رہے ہو، اپنے جو ناجائز طاقت ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو ناجائز. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ رسول کی گستاخی نہیں ہے؟ جی تو کیا سمجھتے ہو رسول کے گستاخوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اپنے ملاٹوں سے پوچھو کہ جب بھی جس قوم نے رسول کا کذب کیا، اس قوم کو، بطور قوم کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا گیا. رسول کے بیس کرنے کی دیر ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ قوم موجہ کر رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ قوم جو ہے اگر حالات اس کے ساتھ آتے بھی ہیں کنٹرول کر پاتی ہے.
دنیا میں بہت سارے اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اس کے سننے والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ سورہ البقرہ میں بالکل دو ٹوک ہم نے آج سے 14 صدی قبل واضح کر دیا تھا کہ آج سے 14 سے آگے چل ماضی میں مستقبل میں جا کے جب ہم دوبارہ سامنے آئیں گے، یعنی عیسیٰ سامنے احمد عیسیٰ آئے گا، تو اس وقت تم کذب ہی کرو گے، تم کفر ہی کرو گے، حالانکہ تم یہ کہتے ہوگے کہ جو ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جو ہمیں رسول نے دیا تھا، جو رسول تھا وہ حق ہے، یعنی یہ قرآن، اس کے باوجود جب تم کذب کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعن کسے کہتے ہیں؟ نظر انداز کر دینا، مرو جیو جس حال میں رہو، کوئی تمہیں توجہ نہیں دی جائے گی، اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، صرف اللہ اور ملائکہ تک محدود نہیں، جمیع الناس کی لعنت، جتنے بھی الناس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، سب کے سب تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یہ آج سے 14 صدیہ قبل کہا گیا، تو آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج سے پیچھے جب احمد عیسیٰ نے، یعنی جب احمد عیسیٰ سامنے آیا، پہلے تو چلو ڈاکومنٹری آتی رہی، بالکل بہانے بناتے ہیں، ہمیں واضح پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جی احمد عیسیٰ نے واضح اعلان نہیں کیا تھا۔ تو جب احمد عیسیٰ نے 2013 میں دعوت کو سٹارٹ کیا، اور 2018 میں جا کر 5 سال بعد، 5.5-6 سال بعد جا کر عیسیٰ نے اعلان کیا، احمد عیسیٰ نے اعلان کیا۔ جب اعلان کیا تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ بطور قوم کفر کیا یا نہیں کیا؟ کذب کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا؟ تو جب کفر و کذب کیا تو تمہارے بارے میں فیصلہ تو آج سے 14 صدیہ قبل ہی ہو چکا، 14 صدیہ قبل چھوڑو، قدر میں ہی فیصلہ ہو چکا تمہارے اوپر۔ اللہ نے تمہیں نظر انداز کر دیا، ملائکہ نے نظر انداز کر دیا، تمام کے تمام جو لوگ ہیں دنیا کو، انہوں نے تمہیں نظر انداز، مرو جیو، تم اب ذلیل ہی ہوگے۔ کون ہے اس وقت؟ تم بڑی باتیں کرتے ہو آپ، بات لے لو پوری دنیا میں لوگوں کی، پہلے امریکہ تمہارا ساتھ دیتا تھا، یورپ تمہارا ساتھ دیتا تھا، اور بہت سارے ممالک ہیں جو ساتھ دیتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ تم ہمارے پارٹنر ہو، ہمارا ساتھ دے رہے ہو دہشت گردی کے نام پر، تم مظلوم ہو۔ آج تمہاری حالت کیا ہے؟ خاص کر کے نومبر 2018 کے بعد سے دیکھو اب تمہاری حالت کیا ہے جی؟ کیا حالت ہو گئی؟ جن کو تم اپنے دوست کہتے ہو وہ تمہارے ساتھ اب کیا کر رہے ہیں جی؟ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ تمہاری کرنسی کے ساتھ، تمہارے ملک کے، تمہارے حالات کہاں سے کہاں چلے گئے، اور یہ دن بہ دن ایسے آگے جائیں گے، اور ہم تو یہ آج نہیں کہہ رہے، ہماری تو ریکارڈنگ، جیسے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی طرح یہ پچھلے 7 سال سے ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، کوئی ہفتہ ایسا نہیں کہ جو ہمارا رکا ہو، ریکارڈنگ نہ ہوئی ہو جی۔ تو بہرحال یہ ریاست پاکستان کو چیلنج ہے، چیلنج، اور یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک بات موجود ہے جو کہ باطل ہے، اور آپ اسے غلط ثابت کر دیتے ہیں، اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اسے غلط ثابت کر دیا، تمہارے اوپر لازم ہے حق کو ماننا، اگر نہیں مانتے تو پھر جو حق کا کفر کرنے والے کا جو انجام ہوتا ہے وہ انجام تمہارا ہوگا۔ اگر تم سچے ہو، میں غلط ہوں، تو پھر وہ انجام میرا ہوگا، ورنہ وہ انجام تمہارا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ سمجھا رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ ہر رسول نے مباہلہ کیا، ہر رسول نے مباہلہ مطلب کیا؟ رسول آتا ہے، جب زبان سے دعوت دیتا کوئی نہیں مانتا، اکثریت کفر و کذب کرتی ہے۔ جب رسول اپنی بات پہنچا چکتا ہے، ساری کی ساری دعوت جو ہے وہ سامنے لا چکتا ہے، ساری کی ساری دعوت جو ہے وہ سامنے لا چکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ رسول کہتا ہے، کھل کر کہتا ہے، آؤ مجھے غلط ثابت کرو، دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتی جی، نہیں کر سکتی جی۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا؟ تو بہرحال اب یہ تیسری صورت حکومت پاکستان کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ ہی حق سے رجوع کرے، حق کی طرف آئے، حق کی طرف آتے ہیں تو ان کا فائدہ، جو حق کی طرف آئے گا اس کا فائدہ، اگر حق کی طرف بھی نہیں آتے، حق سے رجوع نہیں کرتے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں اور اپنے ملاٹوں کو اکٹھا کر کے احمد عیسیٰ کے سامنے نہیں لاتے، احمد عیسیٰ کے سامنے نہیں لاتے، ایک سامنے ایک طرف جو ہے ملاٹوں کو بٹھائے، دوسری طرف احمد عیسیٰ کو بٹھائیں، اور اس سے پہلے تو لازم یہ ہے کہ یہ احمد عیسیٰ کو سامنے لانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھو، ہاں یہ اپنے ملاٹوں کو دو نا، یہ تو انہیں ان کے اندر بانٹو، ان کے اندر ان کو کہ ایک موضوع ملاٹے اپنی ایک ٹیم بنا لیں۔ دیکھیں اس الکتاب کے اندر کتنے موضوعات ہیں جی، ہم مشورہ بھی دے دیتے ہیں نا آسان، الکتاب میں دیکھیں کتنے موضوعات ہیں، بالفرض اگر مان لیا جائے 100 موضوعات ہیں مثال کے طور پر، تو 100 ملاٹے اکٹھے کر لیں،
جو بڑے بڑے فن یہاں ملاٹے ہیں ان کو ہر ایک ملاٹے کے ایک موضوع دیں، انہیں کہیں بھائی ان کو ٹائم دیں، ہفتہ 10 دن، مہینہ یا 2 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال، جی تو ان کو ٹائم دیں بھائی، ان سے پوچھیں بھائی کتنا ٹائم تمہیں لگے گا، تم ان کو کہیں ملاٹوں اپنے ملاٹوں کو تم تو حق پر ہو نا، تمہارے پاس تو حق ہے نا، ایسا ہی ہے نا. تو احمد عیسیٰ تو آلریڈی ہے ہی باطل، تو باطل کو باطل ثابت کرنے کے کوئی وقت لگتا ہے وقت؟ نہیں نا، بالکل. ہاں تو انہیں کہیں بھائی ایک موضوع لو اور ہفتے کے اندر اس کا رد کر کے تو ہمیں تھماؤ، تاکہ ہم اس کے ایک طرف احمد عیسیٰ کی الکتاب جو ہے اس کو رکھیں، دوسری طرف جو اس کا رد ہے وہ رکھیں، اور پھر آ جاؤ میدان میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جب یہ حق کے دعوے دار ہیں تو اب اگر ریاست پاکستان یہ بھی نہیں کرتی، ان ملاٹوں کو سامنے آتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری قوم جو ہے یہ مجرم ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے یہ کفر کرنے والی ہے، یہ رسولوں کا کذب کرنے والی، یہ مجرم قوم ہے، یہ رب کی نافرمان ہے. اور پھر رب نافرمان قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اپنے ملاٹوں سے پوچھ لو، اور وہ انجام تمہارا ہونا ہے، ابھی ہونا ہے، میری موجودگی میں ہونا ہے. جیسے ماضی میں ہر رسول کی موجودگی میں کفر و کذب کرنے والے کو ہلاک کیا گیا، تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. یعنی تم تیسری صورت اختیار کرتے ہو، تم استکبار کرتے ہو، یعنی کہ تم سمجھتے ہو ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہم اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ہمارے پیچھے اکثریت ہے، ہمارے پاس ڈنڈا ہے. جی ایسا ہی ہے نا. اگر تمہیں یہ خمار جو ہے یہ چڑھا ہوا ہے تو پھر جان لو یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے، مقابلہ کس کے ساتھ ہو. بار بار تمہیں کہا جا رہا ہے تمہارے سامنے کو تمہارے جیسا 6 فٹ کا ایک انسان نہیں بیٹھا ہوا، تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے. یہ دشمنی تم اس 6 فٹے کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ دشمنی تم اپنے رب کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ کر رہے ہو. ہر طرف میرا ہی وجود تمہیں نظر آ رہا ہے، تو تم رب کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ رب سے دشمنی کر کے بچ پاؤ گے؟